جی دا پنچ کے ناظرین السلام علیکم. آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے اس کی بولی ہو گئی تھی, اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی محمد ظریف خان صاحب. ان کا تعلق جو ہے ہم ٹی وی سے ہے, بہت سینئر رپورٹر ہیں اور یہ سول ایویشن کو پچھلے 10-15 سالوں سے مسلسل کور کرتے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو گئی, یہ جو بولی ہو گئی, یہ جو دھام لگا, یہ ٹھیک تھا نہیں تھا. تو ظریف صاحب بتائیے کہ بہت شکریہ ایک تو سب سے پہلے آپ کا. یہ جو بولی لگ گئی, پی آئی اے جو فروخت ہوا, یہ صحیح قیمت پہ فروخت ہوا یا نہیں, اور گنجائش تھی کہ اس کو مزید جو ہے مہنگے داموں پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے؟ ظفر صاحب بہت شکریہ, اور آپ کا میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے ایک بڑے جرنلسٹ ہمارے ظفر صاحب وہ جرنلسٹ ہیں جو ماشاءاللہ ٹی وی کے, ہم لوگ تو اسکرین پہ نظر آتے ہیں یا خبروں میں نظر آتے ہیں, لیکن ہماری جو محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے ظفر صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں. انگلش جو جرنلزم ہے اس کا بھی بڑا نام ہے آپ, اور میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو سر دیکھیں, پی آئی اے کی بات کی جائے تو پی آئی اے کی جو معاملات ہیں ان کو اتنا گنجل بنا دیا ہے کہ میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی ایک فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو اس کی ہوئی ہے نجکاری کا عمل, یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. کیونکہ اس کے اندر مسئلہ یہ کہ تقریباً پچھلے 20 سال سے تو پی آئی اے خسارے میں جا رہی تھی. سالانہ 400 ارب روپے تک بھی پی آئی اے نے خسارہ کیا. لیکن جب انہوں نے پی آئی اے کے اثاثے کو الگ کیا, اس کی جو لائبلٹیز تھی اس کو الگ کیا, تو جو پچھلے سال کا جو ریکارڈ آ رہا ہے جو ایف پی آر کا اندر موجود ہے باقاعدہ, اس کے اندر ایک سال کے اندر پی آئی اے نے 26 ارب روپیہ کمایا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ اب اگر بات کی جائے, کیونکہ اب اس 6 مہینے میں بھی تقریباً 7 سے 8 ارب روپے انہوں نے کمایا ہے, کیونکہ جو سال ہوتا ہے کسی بھی کاروباری ادارے کا وہ جون سے لے کر جون تک ہوتا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اگر یہ موقع تھا, اگر پی آئی اے کے اندر جو ہے وہ کی جاتی, اس کی سرمایہ کاری کی جاتی, تو یہ حکومت کو کما کر دے رہا تھا. لیکن اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ پی آئی اے پچھلے 20 سالوں سے نقصان کھا رہا ہے, اس ادارے کو اگر تباہی کی ہم دیکھیں جائے, ظفر صاحب کہاں سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے, تو یہ 1992 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں جب انہوں نے ایک اوپن اسکائی پالیسی جو ہے وہ لائی. اب اوپن اسکائی پالیسی کو بری نہیں ہے, میاں صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیت بری ہوگی, لیکن اوپن اسکائی پالیسی جب کسی ملک میں نفاذ کی جاتی ہے تو آپ اپنے جو جیسے پی آئی اے آپ کی قومی ایئر لائن ہے, آپ کو اس کی باڈی کو آٹونمس بنانا چاہیے تھا, آپ کو اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنی چاہیے تھی. کیونکہ پی آئی اے کا جو ماڈل تھا کام کرنے کا, اس کے کام کرنے کا ماڈل یہ تھا کہ جو اندرون ملک جن روٹس پہ نقصان ہو رہا ہے ان روٹس پہ نقصان ہوتا تھا, لیکن آپ کو جو ہے وہ جو کہ آپ کے بین الاقوامی جو روٹس ہیں خصوصاً مشرق وسطیٰ کے, جن کے اندر آپ کا سعودی عرب ہے, آپ کا بحرین ہے, قطر ہے, آپ کا اس کے علاوہ جدہ ہے, دبئی ہے, یا ان روٹس پہ آپ منافع کماتے تھے. لیکن جب انہوں نے اوپن اسکائی پالیسی لائی, اوپن اسکائی پالیسی کے ہوتی یہ کہ آپ دیگر بیرون ملک کی جو ایئر لائنز ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک کے اندر, آپ نہ صرف آپ ان کو روٹس بھی دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپریٹ کریں. اب ظفر صاحب آپریٹ کرنے کی اجازت تو دی گئی. اب وہ جو ایئر لائن تھی, ان ایئر لائنوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے آپ کے ملک کے اندر سے وہ آپ کے روٹس لے کر گئے, مثال کے طور پہ آپ کے مشرق وسطیٰ کے روٹس جو میں نے آپ کو بتا دیا, ان روٹس پہ بھی انہوں نے, جدے کا ہمارا بڑا منافع بخش روٹس تھا, دبئی بڑا منافع بخش روٹس تھا, آپ کا دوحہ تھا, اسی طرح آپ کے جو ہے بحرین کا آپ کا بڑے منافع بخش روٹس تھے. انہوں نے بھائی وہ روٹس بھی جو نجی ایئر لائن ہے ان کو بغیر سوچے سمجھے ان کو دیے. اور اس کے بعد ان ایئر لائن نے کیا کیا آپ کے ساتھ, انہوں نے آپ کو جو دوحہ, دبئی اور جدہ کو انہوں نے ہب بنا لیا, اور وہاں سے آپ کی انڈائریکٹلی آپ کی انٹرنیشنل پروازیں جو آپ کی جاتی تھیں یورپ کے لیے, جن میں آپ کا جرمنی کا فرینکفرٹ ایک اسٹیشن تھا, پیرس تھا آپ کا, اور آپ کا جرمنی لندن, آپ کے یہ جو مشہور ہے آپ کے ہالینڈ کا ایمسٹرڈیم جو تھا, یہاں پر بھی آپ جاتے تھے. یہ روٹ سے آپ پیسے کماتے تھے ظفر صاحب. ان روٹ سے جو آپ پیسے کماتے تھے وہ تو آپ کے
بند ہو گئے کیونکہ انہوں نے انڈائریکٹ فلائٹ لے کے, اچھا ہمارے جہاز بڑے پرانے تھے ظفر صاحب, ہمارے جہاز تھے پرانے ماڈل, یہ دنیا کی جو ہے وہ خیر پی آئی اے دنیا میں نمبر 1 تھی. آپ دیکھیں جو آپ کی قطر ایئر ویز ہے اور سنگاپور کی ایئر لائن ہے, ایمریٹس ایئر لائن, ملائیشین, ان کو آپ نے کھڑا کیا, آپ نے ان کو بالکل کورین ایئر لائن, آپ نے ان کو طیارے بھی دیے, آپریشنل اسٹاف بھی دیا, ان کی تربیت بھی کی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا نام آتا ہے کہ پیپلز یونٹی, پیپلز پارٹی پورے ملک میں جیتے نہ جیتے, پی آئی اے کے انتخابات میں ہمیشہ جیتتی ہے. تھوک کے حساب سے ظفر صاحب بھرتیاں کی گئیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ ہر حکومت نے نقصان پہنچایا. اب یہ بات سن کے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بڑے خوش ہوں گے, تو ان سے میں بتاؤں آخری جو کیل ہے اس پی آئی اے کے تابوت کے اندر وہ غلام سرور خان کا بیان تھا, وہ جو پریس کانفرنس کی جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فورم پہ بطور وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان. اب دیکھیں کدھر ایویشن اور کدھر غلام سرور خان. یار اس ملک کے لوگ کہتے تھے عمران خان بڑے اچھے فیصلے کرتا تھا, تو عمران خان صاحب ایویشن جیسی منسٹری کا آپ نے وزیر بنایا غلام سرور خان کو, اور اسمبلی کے فورم پہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پائلٹ جو ہے وہ جعلی ہے. جب آپ کا وفاقی وزیر برائے ایویشن کہے گا کہ ہمارے پائلٹ جعلی ہیں, تو یہ سنتے یقین مانے, مجھے یاد ہے ہم جب بیٹھے ہوئے تھے میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا یار یہ جو ہے نا پابندی لگے گی. فوری آپ کے اوپر یورپ کے دروازے آپ کے اوپر بند ہو گئے. یہ پہلے ہی خسارے میں تھی, یورپ کے دروازے آپ کے لیے بند ہوئے, لندن کی پروازیں آپ کی بند ہوئی. اب وہ یہ ساری, اب خواجہ سعد رفیق کو بڑا کریڈٹ دوں گا میں, انہوں نے جب وہ وفاقی وزیر برائے ایویشن تھے انہوں نے خاصا اس کے اوپر کام کیا ہے. تو ظفر صاحب اب صورتحال یہ کہ ہمیں پی آئی اے کا فیصلہ, میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے, لیکن یہ جو نجکاری ہوئی ہے اس نجکاری میں چلو بیچنا تھا, آئی ایم ایف کو آپ کو قرضہ ہی نہیں دے رہا تھا, آئی ایم ایف کا کہہ رہا تھا کہ یہ سفید ہاتھی ہے آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے. میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے, جو ہمارا نظام ہے, اس میں اس کو بیچنا ہی, حکومتوں کا کام ادارے چلانا نہیں ہوتا, اس کو بیچنا تھا. اور لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بیچنے کے بعد 92.5% جو نجکاری سے آپ سے حاصل ہوا ہے وہ سرمایہ واپس یعنی پی آئی اے پہ ہی لگے گا. تو یار آپ پہلے خود بھی لگا سکتے تھے سرمایہ, آپ 15-20 ارب لگا لیتے, آپ کو 26 ارب سالانہ ہوا تھا, آپ اس کو بڑھاتے. یہ جو پالیسی ساز ہے یہ کون ہے, یہ فیصلہ ساز کون ہے؟ اور اب تو چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ بھی گئی ہیں. جو کنسورشیم بنایا عارف حبیب کا, اس کے اندر فوجی فرٹیلائزر والے بھی آ گئے ہیں, سارے آ گئے, تو یہ معاملات تو کھلے ہیں آپ کے سامنے. اچھا ظریف صاحب یہ بتائیے کہ اب سننے میں آ رہا ہے, ایون یہ پیپلز یونٹی والے بھی دعویٰ کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ پی آئی اے کا جو کل ایسٹ ہے, اثاثہ ہے, وہ 500 ارب سے زیادہ تھا یا 800 ارب بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تو اگر یہ 135 ارب میں اس کو بیچا گیا تو پھر تو سراسر نقصان ہے, قومی نقصان بھی ہے, پی آئی اے کا بھی نقصان ہے اور حکومت کا بھی نقصان ہے. دیکھیں اس کو بیچنا تو تھا, مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس کے اگر اثاثوں کی بات کی جائے تو مسئلہ ہے کہ جو موجودہ جو انہوں نے بولی لگائی ہے نا, ان کو بولی لگانی نہیں چاہیے تھی, چلنے دینا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا. جب ایک ہوتی ہے دکان جو بدنام ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کسی بندے کا کریکٹر لے لیں, کوئی لڑکا یا لڑکی اگر بدنام ہو جائے تو اس کے لیے اپنی ساکھ بال کرنا پڑا. تو پی آئی اے بھی سمجھ لیں کہ لڑکی تھی جو بدنام ہو گئی یا ایک لڑکا تھا جو بدنام ہو گیا, تو پی آئی اے کے لیے بھی اپنی اصل قیمت لینا بڑا مشکل تھا, کیونکہ اس کی آپ کو پتہ ہے خبروں میں بھی ہم چل رہے تھے کہ ٹائملی نہیں ہوتا. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بوئنگ 777 طیارہ اتنے کا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس جو طیارے بچے ہوئے تھے ظفر صاحب, وہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہہ رہی ہے, کتنا ایسٹ ہے پی آئی اے کا ٹوٹل؟ پی آئی اے کا ایسٹ میرا جو اندازہ ہے یار, یہ اس ایسٹس کو ظفر صاحب تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ پی آئی اے کے پاس 54 اسٹیشن موجود ہیں, 50 سے زائد اسٹیشنز ہیں. اب ایک اسٹیشن جو روٹ کے اوپر جو ہے وہ کمائی ہوتی ہے, اگر اس حساب میں دیکھا جائے تو یہ تو پھر 500 ارب سے بھی کام اوپر جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ سفید ہاتھی بنا ہوا تھا, اس کو 350-400 ارب آپ کو خسارہ ہوتا تھا, تو میرے خیال سے بیچنے کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے وقت میں بیچنا, اس کو تھوڑا سا اس کو مطلب 1 سال انہوں نے ویٹ کیا نا, تھوڑا مزید ویٹ کرتے, تھوڑے سے پیسے اس کو. آپ اسلام آباد میں جگہ جگہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ برج بنا رہے ہیں, پل بنا رہے ہیں, درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے, یہ خیر الگ موضوع ہے, تو تھوڑا پیسہ یار اس کے اندر بھی انویسٹ کر دیتے. تو یہ بحال مطلب اپنے سر اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہو گئی ہے نا,
पिछले साल 26 अरब का मुनाफा एक साल में, اور 6 مہینے کا 6 مہینے کا 7-8 ارب روپے سے زائد ہی انہوں نے اس میں منافع کمایا. آگے اب تو یورپ کے روٹ ہی ابھی کھلے ہیں آپ کے, اب تو اس لیے کمانا تھا آگے. اچھا, تو ایک اور سوال ہے اس سے ریلیٹڈ. اب یہ جو پی آئی کے پائلٹس ہیں, انجینئرنگ اسٹاف ہے, کور جو اسٹاف ہے, دیگر ملازمین ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ وہ ریٹین کریں گے یا ان کو فائر کیا جائے گا, گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا صورتحال سامنے آ سکتی ہے؟ ظفر بھائی اب اس طرح ہے کہ جو ان کے ملازمین ہیں, جو ہے کام کرنے والا, میں اور آپ ہم نیوز میں, تو ہم نیوز میں بھی آپ دیکھ لیں, یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. آفیسر اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہر ادارے کے اندر, ہم بھی ہر آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صاحبان کے بڑے قریب ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے کام کے اندر ہوتے ہیں. تو جو لوگ کام کے اندر پرفیکٹ ہوتے ہیں انہیں نہیں نکالا جاتا. تو جو پی آئی اے کے اندر کام کر رہے ہیں, انجینئرنگ شعبے کے لوگ ہیں, پبلک ریلیشن کے لوگ ہیں, تقریباً پی آئی اے میں اس وقت بھی تقریباً جو ملازمین کی تعداد ہے وہ 5,500 سے زائد ہے. ایگزیکٹ نمبر میں نہیں بتا سکتا, لیکن کیونکہ کسی دور میں 13,000 تھی, پھر انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم سے کم کی, 7 کے لگ بھگ ہے شاید, 6 سے 9 بتا. ہاں تقریباً 7 کو ہم مڈ فگر رکھ لیتے ہیں. اس کے راؤنڈ اباؤٹ پی آئی اے کے ملازمین ابھی بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے ظفر صاحب کہ جو ملازمین کام کرنے والے وہ بچیں گے, جو کام نہیں کرتے وہ گھر جائیں گے. جو نعرے لگاتے تھے کہ فلاں زندہ آباد, تو فلاں زندہ ہے, تو فلاں زندہ ہے, تو زندہ جی وہی بچے گا جو کام کرے گا. تو جن کو فارغ کیا جائے گا ان کو پیسے انسینٹیوز کچھ نہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے اس حوالے سے تو دیکھیں, اب کیونکہ گولڈن ہینڈ شیک اسکیم جو تھی پہلے تو حکومت, جس سے پہلے جو تھی حکومت نے دی تھی, جو لوگ نہیں گئے, اب کیونکہ یہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے, اب اس کے رولز کو دیکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا کہ اب اس کا رولز کیا ہے. تو ویسے میرے خیال سے ملازمین کو عارف حبیب صاحب اچھے آدمی ہیں, اتنی جلدی نہیں نکالیں گے. اب تو ان کو ملازمین شاید زیادہ ہی پڑیں گے, لیکن کام کرنا پڑے گا, بچے گا وہ جو کام کرنا پڑے گا. اب آج کی خبر آپ نے دیکھی, اب لندن کے لیے انہوں نے پروازوں کی تعداد پہلے ہفتے میں 2 جاتی تھی برطانیہ کے لیے, آج ان پروازوں کی تعداد انہوں نے ڈبل کر دی ہے. تو منافع بخش روٹ پہ پروازیں چلیں گی. آپ کے گلگت ہو گیا, سکھر ہو گیا, اسکردو ہو گیا, جہاں منافع کم ہوتا ہے, اب وہ روٹس بند ہوں گے. کیونکہ پی آئی اے تو قومی ایئر لائن تھی, وہ ان کو چلاتی تھی ان روٹس کو بھی, لیکن خیر اب تو ریٹ تو خیر گلگت اور اسکردو کا بھی ریٹ خاصا زیادہ تھا ان چیزوں کا. لیکن فلائی جنا ایک ایسی ایئر لائن ہے جو نجی ایئر لائن ہے, وہ انشاءاللہ اس کو ریپلیس کرے گی. میں نے دیکھا کہ وہ بھی کافی سارے روٹس کے اوپر چل رہی ہے. لیکن پی آئی اے سے جو ایک آپ کا فلیگ کیریئر تھی, سب کچھ ہے, اللہ کرے کہ اس کا ابھی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ نام بھی برقرار رہے گا, لوگو بھی برقرار رہے گا, یہ چیز رہے گی تو ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یار اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, اس کے ہم حق میں, لیکن اندھا دھند نہیں ہونی چاہیے. اس کو ذرا دیکھ بھال کے جو ادارے کا ریٹ ہے کسی بھی چیز کو نا, جب ایک چلی ہوئی دکان جو ہے محلے میں وہ کس طرح بکتی ہے, اور ایک بند دکان اگر کوئی بندہ بیچتا ہے تو بند دکان تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے تو ٹائروں کے پیسے ہی ملتے ہیں. صحیح. تو آپ نے محمد ظریف کی گفتگو سن لی, بڑی سیر حاصل گفتگو کی, پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ پی آئی اے کا جو اس کی بولی لگی اس حوالے سے, اور جو روٹس کے حوالے سے, جو اسکائی پالیسی ہے, ساری چیزیں بتا دی. تو اگلی نشست میں پھر ان کو ہم مزید زحمت دیں گے. تو تب تک کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.